خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب احترام قابل قدر بزرگان دین برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات مبارکہ اور حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے دیتے بھاگ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت میں دو چار انتہائی قیمتی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں جام کوثر ہم سب کا نصیب بنائے اور آپ کی شفاعت پر جنت کا دخول ولی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. سارے کہتے ہیں آمین. تھوڑی جی کو کٹ کر اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش دنیا میں بھیجے. ہر نبی خاص وقت کے لیے خاص برادری یا قوم یا بستی کے لیے تھے. ایک نبی جب دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کی شریعت اور ان کی کتاب اور ان کی نبوت کا بھی افتتاح ہو جاتا. ان کی
باقی ہے جب تک امام الانبیاء کی رہنمائی باقی ہے. جب آپ کی رہنمائی سے نکل کر لوگ کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. فرمایا اس وقت سورج پر بھی موت، ستاروں پر موت، سیاروں پہ موت، بحر پر موت، جنات اور انسانوں پر موت، فرشتوں پر موت. کل من علیہا فان. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس وقت فنا کر دیں گے جب انسان امام الانبیاء کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کے لیے چلا جائے. بتائیے چلا انسانیت کی بقا. یہ جو بات میں سمجھنا چاہتا ہوں نا، میں اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. انسانیت کی بقا، کائنات کی بقا، میری اور آپ کی زندگی، اس کائنات کی زندگی اللہ کے نبی کی فرما برداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر ہم آپ کی فرما برداری سے نکل گئے پھر زندگی بھی، کائنات کی زندگی بھی ختم، ہر چیز فنا ہو جائے گی. لیکن اب توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم نمبر عطا تو کر دیا، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی کتنے درجے میں قدردانی کی ہے اور کتنی ہم ناقدری کر رہے ہیں. ایک سوال ہے، پھر بات آگے چلتی ہے کہ اگر ہماری جو اس وقت حالت ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ طائف میں تو میں رہو روحان ہو گیا تمہارے لیے، تم نے دین پر کتنا عمل کیا؟ جواب ہے اگر پوچھ لیا کہ میری ساری اولاد کربلا کے میدان میں ذبح کر دی گئی، تم نے ان کی قربانی کی کتنی لاج رکھی تھی؟ سوال میرا یہ ہے، کیا اللہ کے نبی صرف ربیع الاول کے 12 دن کے لیے نبی ہیں یا پورے سال کے نبی ہیں؟ کربلا والوں کی جو قربانی تھی یہ صرف محرم کے 10 دن کے لیے ہے یا کہ پورے سال کے لیے ہے؟ کیا امام الانبیاء کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت صرف چراغاں کرنے، صرف محفلیں کروانے، صرف جلوس نکالنے سے پوری ہو گئی یا اس سے آگے بڑھ کے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ کیا کربلا کی قربانیوں کو بیان کر کے آنسو بہا کے 10 دن رو کے ان کی قربانیوں کا حق ادا ہو گیا یا کہ اس سے بھی آگے نکلنا چاہیے؟ کیا مجھے نکلنا چاہیے؟ محرم آیا، 10 دن اہل بیت کی مناقب بیان کی، اگر اس کو پلے میں باندھے، اگر یہ سوچے کہ وہ ہمارے لیے ذبح ہوئے، ہمارے لیے تڑپے، ہمارے لیے شہید ہوئے، تو پھر تو فائدہ ہوا، بات بنی. اور اگر یہ نہیں نہ سوچا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنی زندگی میں ایسے اوقات نکالیے، ایسا وقت نکالیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہمیں جو راستہ دے کر گئے، آیا کہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں یا اس راستے سے بھٹک گئے، اس راستے سے کہیں باہر تو نہیں نکل گئے. مجھے جو ہمارے بھائی فرقان، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے، میرے ذمہ جو انہوں نے موضوع لگایا نا، میں اس موضوع کی طرف آ رہا. آپ کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، ان معجزات میں ایک معجزہ معراج کا معجزہ بھی ہے. اللہ نے جب معراج کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، بعد میں ایک کانٹا درمیان سے نکال دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ معراج پر گئے لیکن خواب کی حالت میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کی ہے اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا. لیکن یاد رکھیے یہ تو ہمارے خیالات ہو سکتے ہیں،
تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا سبحان الذی. کیا لفظ ہے؟ سبحان. سبحان کا جو لفظ ہے، کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ سبحان کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں ساری کائنات کی طاقت کی انتہا ہو جائے، اللہ کی قدرت کا آغاز ہو جائے. اللہ کی قدرت کا آغاز ہو جائے کہ آپ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں. میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، جہاں میں نے پوچھنے میں اتر جاتا ہوں. آپ معراج پر تشریف لے گئے، یہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ آپ پہلے شب قمر ہوا ہے جی، پھر آپ وہاں سے مسجد اقصی پہنچے، سارے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر پہلا آسمان، ایک ملاقات، دوسرا آسمان، پھر دوسری ملاقات، تیسرا آسمان، ایک جنے بعد درمیان میں عرض کرتے آپ جاتے جا رہے ہیں. ہر آسمان پر ایک ایک نبی مل رہے ہیں اور ہر نبی کہہ رہا ہے مرحبا مرحبا مرحبا. جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان ہے، ہم کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا. تو سارے انبیاء آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے نا، ایک منظر میں نے بیان کرنا ہے بڑی توجہ سے، خاص طور پہ نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے، شاید یہ آپ نے بات پہلے نہ سنی ہو لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے، آپ نے ایک منظر دیکھا ہے، بیت اللہ ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھے میاں ہے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ایسے. 6 آسمانوں پر آپ کا استقبال ہوا. 7ویں آسمان پہ عجیب منظر دیکھا کہ کوئی مجھے پروٹوکول نہیں دے رہا، کوئی مجھے ویلکم نہیں کر رہا، کوئی مجھے خوش آمدید نہیں کہہ رہا. بوڑھے میاں ٹیک لگا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا، بڑی قیمتی بات، جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے دادا. جو بات میں اگلی بات جو میں پوائنٹ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح 6 آسمانوں پر آپ کا استقبال کروایا، ابراہیم علیہ السلام کی بھی ڈیوٹی لگاتے کہ ابراہیم میرا نبی آ رہا ہے استقبال کرنے، لیکن استقبال نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق اور درس بننا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام چھوڑنا تھا کہ بیٹا چاہے نبی کیوں نہ بن جائے، باپ باپ ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا بیٹے کے لیے پھر بھی لازم و ضروری ہے. باپ کا احترام کرنا اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ہے کوئی بڑا؟ لیکن نہیں، آپ کو بھی اللہ نے بتایا کہ اپنے باپ ابراہیم سے جا کے آپ نے ملنا ہے. باپ ابراہیم نے تیرا استقبال نہیں کرنا، یہ میں نے تیری امت کو درس دینا ہے، پیغام دینا ہے کہ نوجوانوں تم یہ تو کہتے ہو کہ ابا جی تم میرے واسطے کیتا کیے، کبھی یہ بھی سوچو میرے باپ نے میرے اور تیرے لیے کبھی بازاروں کی دھول چاٹی ہے، کبھی دفتروں کی دھول چاٹی ہے، کبھی وہ خون پسینے میں لت ہوا ہے، اس کے یہ سفید بال دھوپ میں بیٹھ کے نہیں بلکہ میرے اور تیرے لیے تھکتے ہوئے ہیں. اس نے میرے اور تیرے لیے پردیس کاٹا ہے، آج اس کی کمر جھک گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابا جی تو ساڑھے واسطے کیتا ہی کی. تو اللہ نے یہ درس دینا ہے. 7ویں آسمان پہ استقبال نہیں کروایا، بتایا کہ ابراہیم ہے، آپ جا کے اس سے ملیے، یہ آپ کے جد امجد ہے. اس لیے نوجوانوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کے احترام کو پہچانیے. اب آگے چلیے، میں نے شارٹ کٹ کرنا ہے، میں نے کہا تھا میں ایک بات درمیان سے آگے چلیے. سدرۃ المنتہا آ گیا، جبرائیل
اسرائیل کہنے لگے بس اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ اس سے آگے اللہ جانے اور آپ جانے، آپ تشریف لے جائیے، آپ کا رب آپ کو لے کے جائے گا۔ آج عرش بھی خوشیوں سے جھوم رہا ہے کہ دونوں کائنات کا سردار آپ جب پہنچے نا، اب بڑی میں نے قیمتی بات ہے جو آج میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس بات کو پلے میں باندھ لیں۔ جیسے وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ لوگ ایسے نا کوئی چیز چادر میں رکھ کے باندھ لیتے تھے، ہے جی، یہ بس اوقات کوئی بات کرنی ہوتی تھی نا اور ڈر ہوتا تھا کہ یار گل کو نہ جائے تو لوگ نا گرا لگا لیتے تھے کہ اس کو دیکھ کے نا یاد وہ فلاں کام کرتا تھا، تو بس ایسی سمجھ لے کہ اس کو نا پلے میں باندھ لیں، جو بات میں نے اگلی کرنی ہے۔ آپ پہنچے نا جب، تو اب ہوا یہ ہے کہ کچھ تحفے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ تحفے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ نے کیا تحفہ دیا؟ جاتے ہی باری تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ التحیات للہ، یا اللہ ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے، ساری مالی عبادتیں تیرے لیے، ساری پاکیزگیاں تیرے لیے، یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ یا اللہ میری جسم کی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میں تیری ہی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اب آگے پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس سے آگے السلام بڑی نکتے کی بات، السلام علیکہ، بڑی توجہ سے السلام علیکہ ترجمہ سنیے، جو لوگ نماز کا ترجمہ جانتے ہیں نا وہ سمجھ جائیں گے۔ السلام علیکہ، اللہ کے نبی نے تحفے پیش کر دیے، یا اللہ بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، ساری طہارتیں پاکیزگیاں تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا تحفہ اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو، اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے؟ اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے۔ السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہو۔ تین انعام ہو گئے، کتنے؟ تین انعام۔ اے میرے نبی تجھ پر میری سلامتی، تجھ پر میری رحمت، تجھ پر میری برکتیں، تین انعام ہو گئے نا جی، رحمت بھی، سلامتی بھی اور برکت بھی۔ اب اگلی بات، بڑی توجہ، اگلی بات عاشقوں کے لیے، آپ نے جب اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ اے میرے نبی تجھ پر سلامتی، تجھ پر رحمتیں، تجھ پر برکتیں، اللہ کے نبی کی رحمت کو سنیے، میرے اور آپ کے ساتھ جو اللہ کے نبی کو الفت اور محبت تھی اس کی جھلک دیکھیے۔ آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا انعام ہے کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے نبی تجھ پر رحمتیں، تجھ پر سلامتی، تجھ پر برکتیں۔ یا اللہ ایک التجا میری بھی ہے کہ اے میرے نبی بتا کون سی التجا ہے؟ یا اللہ التجا یہ کہ اس رحمت میں، اس برکت میں، اس سلامتی میں میری امت کو بھی داخل کر دیجئے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں بھی، تیری سلامتی بھی اور تیری برکتیں بھی۔ رحمت اتری کے ہے جی۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ معراج کو بیان کرتے ہیں جی، لوگ بتاتے ہیں کہ معراج میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ کبھی اس طرح کی باتیں بھی بتانی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کیا تحفے پیش کیے اور پھر اللہ کی طرف سے کون سے تحفے ملے، اور وہ تحفے خاص ہمارے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وہ امتی جس نے نبی کا جام بھر لیا، جس نے
ایسے امتی پر تیری سلامتی بھی، تیری رحمتیں بھی اور تیری برکتیں بھی نازل فرما۔ آگے چلتے رحمت مل گئی جی۔ اگلا تحفہ، اے میرے محبوب اور بھی کوئی چیز مانگی ہے تو مانگیے، بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا در کھلا ہوا ہے، اپنی رحمت کے طفیل جو آپ چاہے عطا فرمائے۔ اللہ نے 3 تحفے اور عطا فرمائے، میں 2 کا تذکرہ 2 شارٹ کٹ بتاؤں گا، ایک میں تھوڑی سی تفصیل جو میری موضوع کے متعلق ہے۔ ایک تو تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ ہم سورۃ بقرہ کا آخری جو رکوع پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورۃ بقرہ آخر تک یہ تحفے میں ملی ہے۔ روزانہ نمازوں کے بعد ان 2 آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اس ملاقات میں تحفہ عطا فرمایا۔ اب دوسرا تحفہ جو ملا، شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، نماز کا تحفہ ملا۔ نماز اتنی عجیب اللہ کی عبادت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ مجھے معراج کروائی ہے۔ میرا جو امتی معراج پر جانا چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تیسری بات جو میں نے تفصیل سے عرض کرنی ہے، اللہ نے تیسرا تحفہ عطا فرمایا، اے میرے نبی میرا تجھ سے وعدہ رہا کہ تیرا ہر وہ امتی جو ایمان کی حالت میں 2 شرطیں صرف لگائی ہیں، ایمان کی حالت میں اور شرک سے پاک ہو کے میرے پاس آئے گا، میں تیرے ہر ایسے امتی کی بخشش کر کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ پروٹوکول اور کسی امت کے لیے نہیں، یہ پروٹوکول اور کسی امت کے لیے نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قدر کو پہچانیں، ہم اپنی قدر کو پہچانیں کہ ہم کتنے عظیم تھے لیکن ہم کن کے ہاتھوں چڑھ گئے، ہم کتنے عظیم تھے ہم کن کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی ہمیں اور کوئی راستہ دے کر گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی، یہ ملوانے، یہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں جتنا پیچھے جاتے جائیں گے اتنا کامیابی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ 1400 سال پیچھے چلی جائیے، مدینہ سے جو تہذیب ہمیں ملی تھی اس تہذیب کو اپنا کر دیکھیے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی زندگی میں بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون ملے۔ اچھا اگلی بات، 3 تحفے ہو گئے جی، نماز بھی ملی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ملی، اور تیسری چیز مغفرت کا وعدہ، مغفرت اور بخشش کا وعدہ بھی ملا۔ اب اس کے بعد احادیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ اگلی جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے چند مناظر دیکھے ہیں، پتہ نہیں یہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں یا آتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی تفصیل نہیں۔ ہاں اتنی تفصیل ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں دیکھی، جب آپ معراج پر گئے اللہ نے آپ کو چند مناظر دکھائے۔ پہلا منظر سنیے، 2-3 باتیں صرف عرض کرنی ہے۔ پہلا منظر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں زمین پر ان کے سر رکھے ہوئے، فرشتہ کھڑا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا بھاری بھرکم پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر دور جا کے گر جاتا ہے، فرشتہ جاتا ہے اس پتھر کو اٹھا کے لے کے آتا ہے، اتنے میں وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر زور سے اس سر پہ پتھر مارتا ہے، وہ سر پھر کیما ہو جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، فرشتہ اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتے تھے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے سر ایسے پتھروں کے ساتھ کچلے جاتے رہیں گے، قیمہ بنتے رہیں گے، سر ٹھیک ہوگا، پھر قیمہ بنا دیا جائے گا۔ فرمایا ان کی یہ سزا
یہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ کی زندگی میں ہم انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے ایک اور منظر دیکھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا لٹکایا گیا، ان کے جسم بغیر لباس کے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فرشتے ان کی ٹھکائی کر رہے ہیں، پٹائی کی جا رہی ہے، پٹائی کی جا رہی ہے الٹا لٹکا کے، اور صورتحال یہ ہے کہ نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے جو ان کے سارے جسم کو جلا رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ سزا دے دی، ان کو ننگا کر کے الٹا لٹکا دیا گیا، نیچے سے آگ جلا دی گئی، اوپر سے فرشتوں کی ٹھکائی کی گئی۔ اچھا میں ایک بات یہاں پیش کروں، ایک بات یہاں پیش کروں کہ یہ جو زنا ہوتا ہے نا، زنا یہ ہماری بے راہ رویوں سے ہوتا ہے۔ جب ہم سنت سے دور ہوئے، شریعت سے باہر نکلے، ہم نے خام خواہ کی چیزیں ایسی لازم کر لی جن کا شریعت سے دور تک کوئی ناتا تعلق نہیں ہے، ان کو پورا کرنے کے چکروں میں بچے جوان ہو گئے، جوانیاں ڈھلتی جا رہی ہے، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، چند ٹکوں کے عوض زنا ہو جاتا ہے، تو وہ ہم مسلمان نوجوان پھر بھاگتے ہیں، وہ چند ٹکے لگاتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم فضولیات کو، لغویات کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، یار یہ جہیز کہاں پر شریعت نے لازم قرار دیا ہے؟ یار 100 150 200 400 بندوں کی بارات شریعت نے کہاں لازم قرار دی ہے؟ اور 5 7 ڈشوں کا کھانا شریعت نے کہاں ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے؟ بھلا میری اور آپ کی اولاد امام الانبیاء کی اولاد سے زیادہ پیاری ہے، آپ کی اولاد سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے اپنی لخت جگر وہ خاتون جس کو سیدہ کائنات ارشاد فرمایا، جس کو آپ نے جنتی عورتوں کی سردار ارشاد فرمایا، فاطمہ الزہرا کی شادی کی جا رہی ہے، دلہا بن کر شیر خدا، داماد رسول، فاتح خیبر، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، شادی کی جا رہی ہے، سادہ سا دسترخوان بچھایا گیا، نمازیوں کو کھانا کھلایا گیا، رخصتی کر دی گئی، نہ کوئی جہیز کا انتظام ہے، نہ لمبی چوڑی دعوتوں کا اہتمام ہے۔ ہماری اولادیں کیا امام الانبیاء سے زیادہ قیمتی بن گئی؟ اس لیے ان باتوں سے جب نکلیں گے نا تو زنا ختم ہوگا، نکاح آسان ہو جائے گا۔ اس چیز کی عادت پیدا کریں کہ نکاح مسجد میں، اس چیز کی عادت۔ میں ایک بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ میرے دل کا ایک ایسا دکھ اور درد ہے جو میں کئی جگہ بیان کرتا ہوں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ہے، اپنی بچیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کیجئے، باپ کا سر اس کے، باپ کا ہاتھ اس کے سر پہ ہوگا، بچی دروازے گھر کی تحلیل سے جب رخصت ہوگی تو وہ باپ کے گھر کی ساری رحمتیں ساتھ لے کر جائے گی۔ ہم بچیوں کو جا کے بہر جہاز سے رخصت کر دیتے ہیں، باپ ادھر کھڑا، بھائی ادھر کھڑے ہیں، اور وہ بیچارے جن کا کوئی ناتا تعلق رشتہ نہیں ہے، وہ بچی کا بازو پکڑ کے اسے رخصت کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے ہم سرے سے ہی رحمتوں سے بچی کو محروم کر کے روانہ کرتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف آئیے جو ہماری پرانی آباء و اجداد کے جو طریقے تھے نا جی، شادیاں اس وقت بھی ہوتی تھی نا جی، ہوتی تھی نا جی، اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی، اتنی لغزیات اور بکواسات نہیں تھی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ایک رسم ہم ادا کرتے ہیں کہ جب بچی کو رخصت کرتے ہیں، قرآن پاک بچی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور اسے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی زبان حال سے چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مولا جب انہوں نے بینڈ باجے بجائے، جب انہوں نے سرلی اور پٹاخے
ان باتوں سے نکاح کو آسان کیجئے، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک یاد کر کے لے جائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں کبھی تاخیر نہ کرو۔ کتنی باتوں میں؟ 3 باتوں میں۔ میں عرض کر دوں، میں کوئی رسمی خطیب نہیں، مجھے شعلہ نوائی نہیں آتی، راگ لگانے نہیں آتے، لیکن اللہ کے نبی کی احادیث ضرور آتی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ 3 باتوں میں آپ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو۔ ہم تینوں چیزوں میں تاخیر کرتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، میت کا غسل ہو گیا، میت کو کفن پہنا دیا، قبرستان میں قبر تیار ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہے تو پھر جنازے کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا بچی جوان ہو گئی، اس کی برابری کا رشتہ مل گیا، اب اس کی شادی اور نکاح اور اس کی رخصتی میں تاخیر نہ کرو۔ ان 3 باتوں کو پلے میں باندھ لیجئے۔ بچیاں جوان ہیں، بچیوں کے سر میں چاندنی آ رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں بچہ باہر جائے گا، سیٹ ہوئے گا، پیسے کمائے گا، مکان بنائے گا، علیحدہ رہائش بنائے گا، شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا، چاہے انہیں دیر میں بچے بھی بھٹے اور بچیاں بھی بھڑیاں اور ہر چیز جاتی رہے، اور جناب والا 35 سال کی عمر میں ہم ان کو رخصت کر دیں، 5 سال کے بعد اسرائیل آ جائے تو کیا بنے؟ اور اگر ایک بات اور عرض کروں، بڑوں کا تجربہ ہے، اگر 35 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کی شادی کریں، 35 سال کی عمر میں ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے، جب اس کی اولاد ہوگی، اس کی عمر 36-37 سال ہو گئی ہے جی، کم از کم بچہ 15 سال کا ہوگا تو باپ کا ساتھ دے گا۔ 15 سال سے پہلے تو وہ بچہ ہے، جب بچہ 15 سال کا ہوگا نا، بابا جی گوڑیاں گیٹیاں تو رہ جائیں گے، بابا جی کچھ نہیں کر سکیں گے، بچے کی تعلیم بھی گئی، بچے کی تربیت بھی گئی، بچے کی ہر چیز پہ ستیہ ناز ہو گیا، اور اس کے ذمہ دار میں ہو رہا ہوں۔ اس لیے نکاح کو آسان کیجئے۔ زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ ہماری ان فضولیات کی وجہ سے، بے راہ رویوں کی وجہ سے بچوں کے نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ اگلا منظر سنیے، آپ نے دیکھا کہ میدان، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے جو پیٹ ہیں، ان کے پیٹ فرمایا بڑے بڑے گنبد کی طرح ان کے پیٹ ہو گئے، بڑے بڑے گنبد کی طرح، اور فرمایا کہ شیشے کی طرح چمکتے ہوئے ان کے پیٹ ہے، اور اندر نظر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے اژدہا، سانپ، کیڑے، بچھو اس کو پیٹ کے اندر سے ڈستے ہیں، کاٹتے ہیں، اور وہ چیختا ہے، روتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے۔ جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے تھے، جن کے پیٹ میں حرام گیا تھا، آج ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہو گئے، اور ان کو اندر سے بچھو اور سانپ کاٹ رہے ہیں، تکلیف کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن اس تکلیف سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک افسر رشوت لینا اپنا حق سمجھتا ہے، افسر رشوت لینا اپنا حق سمجھتا ہے، اگر نہیں لوا گے کتوں کما؟ خدا کی قسم ہے، جن لوگوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے نا، پاکیزہ، وہ جھوپڑیوں میں بھی رہ کے بڑے سکون کی زندگی گزار گئے، بڑے سکون کی زندگی، لیکن حق حلال کمایا، اولاد کو حق حلال کھلایا۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ عام طور پر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے، ہمارے بچے نافرمان ہیں، میں بیٹے کو کچھ کہتا ہوں وہ آگے سے جواب دیتا ہے، بات ہی نہیں مانتا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا
بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میں عرض کر دوں کہ یہ جتنے ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے جی، اور ہر طرف مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ہر چیز غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمارے حرام کی کمائی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غلط کمائی اور آمدن کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے یہ نیت فرمائیں کہ کبھی زندگی میں اپنی نہ خود نہ اپنی اولاد کو کبھی حرام کا لقمہ کھلائیں گے انشاءاللہ، حلال کھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، وسیع عطا فرمایا، طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، بلا مشقت عطا فرما اور اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ دعا مانگیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اگلی بات سنیے، آپ نے ایک اور منظر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک تندور ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اٹھا کے اس تندور میں پھینکا جاتا ہے، اور تندور کی جو آگ ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اس کے شعلے انسانوں کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، فرشتے پھر اٹھا کے اندر وہ شعلوں کی وجہ سے پھر باہر نکل آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے، جو یتیم کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ آج میرے کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، میرے جو یتیم بھتیجے ہیں، میں ان کی وراثت کا نگہبان محافظ بننے کی بجائے میں ہی زہریلا سانپ بن کے ان کی وراثت کو ڈسنا شروع کر دیتا ہوں۔ ان کے جوان ہونے سے پہلے ساری وراثت خود برد کرتی جاتی ہے۔ جب یہ جوان ہوں گے، جب ان کو سمجھ آئے گی، تب یہ پوچھیں گے چچا میرا باپ کیا چھوڑ کے گیا تھا؟ تیرے باپ نے تو کچھ کمایا ہی نہیں تھا، تیرے باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ہاں ہم تیرے اوپر ترس کھاتے ہیں، یہ مکان تمہیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم، فرمایا جس نے یتیم کا مال کھایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یتیم کے مال سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ کتنی پاکیزہ زندگی اللہ کے نبی ہمیں عطا فرما کے گئے۔ میں آخر میں ایک حدیث پاک سمجھاتوں اور پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ والضحیٰ، بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے نا جی، والضحیٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس سورت کی یہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے